بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسٹ پروجیکٹ کے موڈیول 3 کے یونٹ نمبر 3 کو ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہم یوں ہی بار بار ملتے رہیں اور معلومات ایک دوسرے تک پہنچاتے رہیں۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یونٹ نمبر 3، ہاؤ کین آئی مینیج ووکیبلری لیسنز اور ایکٹیویٹیز۔ اس کا پہلا پوائنٹ ہے فوکس۔ یونٹ 3 کا تھیم ہے میں الفاظ کے اسباق اور سرگرمیوں کا انتظام کیسے کر سکتا ہوں۔ اس یونٹ میں 3 فوکس ایریاز ہیں۔ نمبر 1، انٹریکٹیو سرگرمیوں کے ذریعے متعلم کو ووکیبلری لیسنز میں مشغول کرنا۔ نمبر 2، متعلم کے ووکیبلری ریسائیکل کے لیے مختلف حکمت عملیوں کا نفوذ۔ اور نمبر 3، نصابی کتاب کے اسباق سے حقیقی زندگی کے حالات میں ووکیبلری کا اطلاق۔ اس کے لرننگ آؤٹ کمز کیا ہیں؟ اس یونٹ کے اختتام تک آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نمبر 1، گیمز، حوصلہ افزائی یا موٹیویشن کے ذریعے ایکٹیویٹیز یا کلاس روم ووکیبلری ٹاسک میں متعلم کی دلچسپی کو متحرک کریں۔ نمبر 2، ووکیبلری کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے آزادانہ پریکٹس کی سرگرمیوں کو منظم کریں۔ نمبر 3، اس بات پر غور کریں کہ پچھلے اسباق سے ووکیبلری آئٹمز کو کب اور کیسے ریسائیکل کیا جائے۔ نمبر 4، لرنر آؤٹ کمز کو پورا کرنے کے لیے نصابی کتاب کے مواد اور وسائل کو منظم کرنے کے لیے ڈفرینسیشن اور جامع طرز عمل یعنی انکلوسیو پریکٹس کا بہترین استعمال کرنے کے طریقے پر غور کریں۔ اس کے کی پرنسپلز میں سے پہلا اصول ہے انٹریکٹیو سرگرمیوں اور گیمز کے ذریعے متعلم کے لیے لغت سیکھنا زیادہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ دوسرا، لغت سیکھنے کو مزید متعلقہ اور مؤثر بنانے کے لیے درسی کتاب سے کام لیتے ہوئے اساتذہ مختلف ووکیبلری گیمز استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، ووکیبلری کے اپنے کانٹیکسٹ میں استعمال کا موقع دینے سے متعلم نئے سیکھے گئے الفاظ کو برقرار رکھتے ہیں اور ان کے استعمال کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، نئے سیکھے گئے لغت کی دہرائی متعلم کو یہ یاد رکھنے اور اسے کمیونیکیشن ٹاسک میں لاگو یا استعمال کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ریسائیکلنگ، نئے ووکیبلری آئٹمز کو سیکھنے، انہیں برقرار رکھنے اور دوبارہ استعمال کرنے کی کنجی ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ، متعلم کلاس روم کی سرگرمیوں میں مشغول ہو کر ریسائیکلنگ کی مشق کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ پوائنٹ ہے گریڈڈ لینگویج کا احتیاط سے استعمال تمام سیکھنے والوں کے لیے نئی لغت کو سمجھنا آسان بناتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ریفلیکشن، جنرل نالج اینڈ بلیفس۔ لغت کی تعلیم زبان کی ترقی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ آئیے آپ کے کلاس روم میں لغت کی تدریس کے بارے میں آپ کے موجودہ علم اور عقائد پر غور کرنے کے لیے خود تشخیصی چیک لسٹ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ فیڈ بیک، گرامر کے بغیر بہت کم بات کی جا سکتی ہے، الفاظ کے بغیر کچھ بھی نہیں پہنچایا جا سکتا۔ ولکنز، تھورمبری، صفحہ نمبر 13 2006 میں اس نے شائع کیا تھا۔ اساتذہ کی حیثیت سے ہمیں متعلم کو ان کی روزمرہ زندگی میں نئے سیکھے گئے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے مزید نئے الفاظ سیکھنے کی ترغیب دینے کی ضرورت ہے۔ نئے الفاظ کے علاوہ متعلم کو ان الفاظ کے مترادف استعمال کرنے کے بھی قابل ہونا چاہیے جو عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، اس سے ان کی ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا۔ نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں۔ اسٹیمولیٹنگ لرنرز انٹرسٹ ان ووکیبلری ایکٹیویٹیز تھرو گیمز، یعنی گیمز کے ذریعے سے ووکیبلری آئٹمز میں متعلم کی دلچسپی کو فروغ دینا۔ جب متعلم موٹیویٹڈ ہوں اور نئی لغت سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ کورس کی کتاب سے معلومات کو برقرار رکھنے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی انہیں مزید الفاظ تلاش کرنے، ان کے معنی سمجھنے، انہیں مختلف سیاق و سباق میں استعمال کرنے اور لرننگ آؤٹ کمز بہتر طریقے سے حاصل کرنے کے قابل بنائے گی۔ بھرپور ذخیرہ الفاظ طلباء کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ ٹارگٹ لینگویج یعنی مقامی زبان کے علاوہ سیکھی جانے والی لینگویج میں اپنا اظہار زیادہ مؤثر طریقے سے کر سکیں۔ یہ انہیں اپنے لرننگ ایکسپیرینس کو بڑھانے اور اپنی لرننگ سکلز کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ نیچے ہے جی واٹ ڈو یو نو، اور پھر نیچے فیڈ بیک ہے۔ ووکیبلری گیمز زبان سیکھنے والوں کے لیے مؤثر ٹول ہے۔ وہ متعلم کو الفاظ سیکھنے کی سرگرمیوں میں ایکٹیولی حصہ لینے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ان کی مدد سے نئے الفاظ کو ان کے معنی اور استعمال کی اچھی سمجھ بوجھ کے ساتھ سیکھنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں کچھ حوصلہ افزا ووکیبلری گیمز ہیں جو ایک استاد اپنے متعلم کے ساتھ کھیل سکتا ہے اور آپ کی سورس بک کے ساتھ کام کرتے ہوئے اس کا آسانی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔
نیکسٹ پیج پر ووکیبلری گیمز، الفاظ کے کھیلوں کی ایک فہرست جو آپ اپنے متعلم کے لیے منتخب کر سکتے ہیں ذیل میں شامل کر دی گئی ہے۔ نیچے آپ کے تناظر میں اس کا اطلاق یعنی اپلائنگ ان یور کانٹیکسٹ دیکھ لیں۔ آپ نے اپنے کلاس روم کے سیاق و سباق میں ان الفاظ کے کھیلوں میں سے کون سا سب سے زیادہ پرکشش پایا اور کیوں؟ اپنی نصابی کتاب میں سبق کے آخر میں دیے گئے ووکیبلری آئٹمز میں سے چند الفاظ منتخب کریں۔ اس بارے میں سوچیں کہ آپ مندرجہ بالا فہرست میں سے کسی ایک ووکیبلری گیم کا استعمال کرتے ہوئے اپنے متعلم کو یہ الفاظ کیسے سکھا سکتے ہیں۔ مختصراً بحث کریں کہ آپ کو یہ کیوں مؤثر لگتا ہے۔ ڈسکشن فورم ٹاسک 1 میں اپنے تجربے کا اشتراک کریں۔ ووکیبلری گیم پہ کلک کرنے سے ہمارے سامنے جو گیمز آتی ہیں ان میں سب سے پہلے ہے پلے بیک ٹو دا بورڈ۔ اس میں ایک کلاس کے تمام اسٹوڈنٹس کو دو ٹیمز میں تقسیم کیا جاتا ہے، دو سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک ٹیم کو وائٹ بورڈ کی طرف بلایا جاتا ہے اور ان میں سے ایک بچے کو چیئر پر بٹھا دیا جاتا ہے جس کا رخ کلاس کی طرف اور اس کی پیٹھ بورڈ کی طرف ہوتی ہے۔ پھر بورڈ پر ایک لفظ لکھا جاتا ہے اور اس ٹیم کے تمام ممبرز کچھ کلوز دیتے ہیں اور ان کلوز کی مدد سے، ان اشاروں کی مدد سے وہ کرسی پر بیٹھے شخص نے اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ یہ کون سا لفظ ہے۔ اگر صحیح اندازہ لگائے گا تو اس ٹیم کو ایک پوائنٹ مل جائے گا اور پھر دوسری ٹیم کی باری آئے گی۔ اس طرح سے زیادہ پوائنٹس لینے والی ٹیم ونر ہوتی ہے۔ دوسری ووکیبلری گیم کا نام ہے پلے آ گیم آف پاپ۔ اس میں ایک پیپر بیگ کے اندر کچھ کارڈز یا کچھ ڈرائنگ کارڈ رکھے جاتے ہیں، کچھ ایسے کارڈ جن پر کچھ لفظ لکھے ہوئے ہوں وہ بھی رکھے جاتے ہیں اور 4 سے 5 کارڈز پر پاپ لکھ کے رکھا جاتا ہے۔ بہت سے پارٹیسپینٹس اس میں شریک ہو سکتے ہیں اور ہر بار وہ ایک کارڈ نکالتے ہیں اور کارڈ پہ لکھی ہوئی جو بھی تصویر ہے یا شکل ہے یا جو لفظ لکھا ہوا ہے اس کی وہ ڈیفینیشن بتاتے ہیں۔ صحیح بتانے پر انہیں ایک پوائنٹ ملتا ہے اور وہ کارڈ وہ اسٹوڈنٹ کے پاس چلا جاتا ہے۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے 4-5 کارڈ نکالنے کے بعد پاپ کا کارڈ نکال لیا تو وہ گیم دوبارہ سے ریپیٹ کرے گا، وہ پانچوں کارڈ واپس اپنے اسی پیپر بیگ میں ڈال دے گا۔ تو ایٹ دا اینڈ آف دا گیم جب سارے کارڈ باہر آ جاتے ہیں پاپ والے کارڈز کے علاوہ، تو جس اسٹوڈنٹ کے پاس زیادہ کارڈ ہوتے ہیں وہ ونر ہوتا ہے۔ نیکسٹ ووکیبلری گیم کا نام ہے ٹیک اے گیلری واک۔ اس میں 6 سے 8 لارج شیٹس کو کلاس روم میں مختلف جگہوں پر لٹکا دیا جاتا ہے اور ہر شیٹ پر ایک ایک لفظ لکھ دیا جاتا ہے۔ بچوں کو چھوٹے گروپس میں تقسیم کر دیا جاتا ہے جو ان 8 شیٹوں تک موو کرتے جاتے ہیں اور ان پر اس ایک لکھے لفظ کے نیچے ملتا جلتا لیکن مختلف لفظ لکھتے ہیں، اور اسی طرح سے گیم کے اینڈ تک جس کارڈ پر زیادہ لفظ لکھے جا چکے ہوں اس کارڈ پہ لکھنے والی جو ٹیم ہے یا تو وہ ونر ہوتی ہے یا جس بچے نے زیادہ لفظ لکھے ہوں ہر کارڈ پہ جا کے وہ بچہ ونر ہوتا ہے۔ نیکسٹ گیم کا نام ہے میچ ورڈز ٹو ڈسکرائب دا کریکٹر۔ اس میں بچوں کو اس کی درسی کتاب میں سے کچھ الفاظ تلاش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب میں سے ہی یا اس سبق میں سے کچھ الفاظ کا چناؤ کرو اور اس الفاظ کے چناؤ کے بعد اس سے ایک سٹوری یا ایک کریکٹر جو ہے وہ بنا کے سب کو بتاؤ، جس میں فیلنگز ہو سکتی ہیں، تھاٹس ہو سکتی ہیں، ایکشنز ہو سکتے ہیں یا پراپر سٹوری بھی ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ جو ووکیبلری گیم ہے وہ ہے فل ان ورڈز فرام اے ٹو زی۔ اس میں ایک لفظ لکھا جاتا ہے اور چیلنج کیا جاتا ہے کہ اس لفظ کا سینونیم، اینٹونیم یا ایگزامپل یا کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی اور ورڈ لا کے جس کے لیٹر اس ورڈ سے زیادہ ہوں تو وہ آ کے وہاں پہ لکھا جاتا ہے، اور جو مشکل الفاظ ہوں ان کے آگے سینونیم وغیرہ لکھنے والے جو بچے ہوتے ہیں انہیں شاباش دی جاتی ہے۔ نیکسٹ گیم ہے یوز آر اے ایف ٹی ایز ٹو رائٹ ووکیبلری اسٹوریز۔ ان میں آر اے ایف ٹی 4 ٹرمز ہیں۔ آر سے مراد رول ہے، دا پوائنٹ آف ویو فرام وچ دے ول ٹیل دا اسٹوری۔ اے سے مراد آڈینس ہے، ایف سے مراد فارمیٹ ہے اور ٹی سے مراد ٹاپک ہے۔ ان 4 چیزوں کو ملا کے ایک پوری اسٹوری لکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آسٹروناٹ ہے تو وہ اس کا رول ہوگا، اب وہ رائٹنگ اے پوسٹ کارڈ تو یہ اس کا فارمیٹ ہوگا، لکھا اس نے اپنے فرینڈس کو ہے تو اس کے فرینڈ اس کی آڈینس ہوں گے، اور لکھا اس نے اپنے بارے میں ہے کہ اس نے مارس پہ کیا دیکھا تو یہ اس کا ٹاپک ہوگا۔ تو یہ بڑی فنی سی اور بڑی فائدہ مند گیم ثابت ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ گیم ہے رائٹ این ایکروسٹک پوئم۔ اس میں ایک لفظ کے الفابیٹ سے اس سے ملتے جلتے الفاظ بنانے ہوتے ہیں، جیسے کہ اب یہاں پہ ریپڈ لکھا ہے تو ریپڈ کے آر سے ریئلی فاسٹ، اے سے ابرپٹلی ڈن، پی سے پاسنگ ایوری ون،
I سے از ناٹ سلو اور D سے ڈن کوئکلی، یعنی وہی الفاظ لکھے گئے ہیں جو ریپڈ سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن ان کو علیحدہ علیحدہ ایک ایک الفابیٹ سے اٹیچ کر کے لکھا گیا ہے۔ نیکسٹ گیم کا نام ہے بیکم ورڈ کلیکٹر۔ اس میں بچے کو اسپیشل کسی جگہ سے ورڈز تلاش کر کے اپنی کلیکشن کرنے کا نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس جو ذخیرہ الفاظ ہیں انہیں استعمال کرے، اور اسے حوصلہ افزائی دی جاتی ہے کہ اپنے ارد گرد ماحول سے جو اس کے بہت سی چیزیں موجود ہیں، بہت سے ورڈز موجود ہیں، انہیں اپنے ذخیرہ الفاظ کا حصہ بنائے، انہیں ایکسپلور کرے۔ نیکسٹ گیم کا نام ہے پلے ورڈ ٹیبو۔ یہ گیم تقریباً بیک ٹو دا بورڈ والی گیم سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔ اس میں بھی گیس دیے جاتے ہیں اور باقی کلاس والوں نے گیس کرنا ہوتا ہے کہ یہ کون سا ورڈ بن رہا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ لغت کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے آزادانہ مشق کی سرگرمیوں کا انتظام کرنا۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے ووکیبلری لرننگ کا، الفاظ کی تعلیم۔ لینگویج اور ووکیبلری لرننگ غیر ارادی یا اتفاقی اور ارادی یا وضاحتی ہو سکتی ہے۔ اتفاقی یا غیر ارادی لرننگ اس وقت ہوتا ہے جب متعلم کے سامنے کوئی مشکل لفظ آتا ہے اور انہیں اس لفظ سے پہلے یا بعد میں چند جملے پڑھ کر معنی کا اندازہ لگانا ہوتا ہے۔ اور واضح یا ارادی لرننگ الفاظ کا مرکوز مطالعہ ہے۔ سیاق و سباق سے قطع نظر اس میں مترادفات، متضاد الفاظ، گمبھیر الفاظ اور کراس ورڈز پزل شامل ہو سکتے ہیں۔ اس میں متعلم صرف نئے الفاظ رٹ کر سیکھ سکتے ہیں، لیکن انہیں فعال طور پر استعمال نہیں کر سکتے۔ دونوں صورتوں میں سیاق و سباق میں نئی زبان کا استعمال بہت اہم ہے۔ اگر متعلم کو نئے سیکھے گئے الفاظ استعمال کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا تو ان کی ذخیرہ الفاظ میں بہتری نہیں آئے گی۔ اس لیے اساتذہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ متعلم کو قولی یا تحریری بات چیت میں نئے الفاظ استعمال کرنے کے مواقع فراہم کریں۔ نیچے ہے جی پاز فور تھاٹ۔ ووکیبلری لیسن کے بارے میں سوچیں جو آپ پڑھاتے ہیں۔ کیا آپ اپنے متعلم کو سکھانے کے لیے ووکیبلری کی ارادی یا غیر ارادی تکنیک استعمال کرتے ہیں؟ کیا آپ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ نئے سیکھے گئے الفاظ آپ کے متعلم کے ذریعے ریسائیکل کیے جائیں؟ نیکسٹ پیج پر ہے ٹائپس آف ایکٹیویٹیز۔ جب متعلم کو نئے الفاظ یا تاثرات ملتے ہیں، چاہے اتفاق سے یا جان بوجھ کر، تو اساتذہ دو طرح کی سرگرمیاں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سرگرمیاں اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ متعلم کو نئے سیکھے گئے الفاظ استعمال کرنے کا موقع ملے۔ نمبر ایک، کنٹرول شدہ یعنی کنٹرولڈ پریکٹس، اور نمبر دو، آزادانہ یعنی فریئر پریکٹس۔ آپ ان کے بارے میں پچھلے یونٹ میں سیکھ چکے ہیں۔ ان وکیبلری ری سائیکلنگ سرگرمیوں کے بارے میں سوچیں اور فیصلہ کریں کہ آیا ان کا استعمال کنٹرول شدہ یا آزادانہ مشق کے لیے کیا جاتا ہے۔ نیچے ڈراپ ڈاؤن مینیو ہے۔ نیکسٹ پیج پر ہے فریئر پریکٹس ایکٹیویٹیز ان دا کلاس روم۔ گریڈ 4 یونٹ 2 بی گریٹفل، وکیبلری سیکشن صفحہ نمبر 18 اور 19 سے چند آزادانہ مشق سرگرمیاں دیکھیں۔ آپ کے متعلم کے لیے ان وکیبلری ڈیولپمنٹ کی سرگرمیوں کے کیا فائدے ہیں؟ ذیل کی سرگرمیوں میں اپنے جواب کا اشتراک کریں۔ ماڈیول 1 یونٹ 3 میں ہم نے گریڈ 4 یونٹ 2 بی گریٹفل وکیبلری سیکشن صفحہ نمبر 18-19 کی سرگرمیوں کو دیکھا۔ ڈسکشن فورم ٹاسک 2 میں درج ذیل سوالات پر بحث کریں۔ پہلا سوال، متعلم کو ان سرگرمیوں سے کیا فائدہ ہوگا؟ دوسرا سوال، آپ کے طالب علموں کا کس سرگرمی سے سب سے زیادہ لطف اندوز ہونے کا امکان ہے؟ اور تیسرا سوال، کیا آپ نے کبھی کلاس میں ایسی ہی سرگرمی متعارف کروائی ہے؟ سرگرمی کی وضاحت کریں۔ نیچے فیڈ بیک ہے۔ طلباء کو مکالموں، رول پلیز، یہاں تک کہ شاعری سمیت تحریری کاموں میں مشغول کرنے کے مواقع فراہم کرنا انہیں وکیبلری کی پریکٹس کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس طرح ان کا ٹارگٹ لینگویج کا استعمال بڑھتا ہے اور ان کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی کلاسوں میں آزادانہ سرگرمیاں شامل ہیں تاکہ طلباء نئے الفاظ کی زیادہ سے زیادہ مشق کر سکیں۔ یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں، کریٹ اے پوئم، نیچے ایکسپریسنگ این اوپینین، اور یہ گیمز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ آپ کی پریکٹس کے لیے ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں ہی شامل ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، سپورٹنگ آ ٹیچر۔ یہ سائرہ ہے، آپ اس سے پچھلے ماڈیول میں ملے تھے۔ وہ کلاس چہارم کو انگریزی پڑھاتی ہے اور اسے ایک سرگرمی کا انتظام کرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ اس کا کیا کہنا ہے، اسے پڑھیں اور ہر مسئلے کے حل کے بارے میں سوچیں۔ آپ کی مدد کے لیے ہر ایک مسئلے کے لیے ایک حل پہلے ہی دیا جا چکا ہے۔ مجھے ایک نصابی کتاب میں وکیبلری اور گرامر سیکشن پسند ہے۔ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ آزادانہ مشق سرگرمیاں میرے طلباء کے لیے کتنی اہم ہیں، لیکن ہر بار میں ان سرگرمیوں کو منظم کرنے کی کوشش میں ان مسائل کا سامنا کرتی ہوں۔ نمبر ایک، میری کلاس میں طلباء بہت زیادہ ہیں۔ نمبر دو، میں مکمل سرگرمی 40 منٹ میں ختم نہیں کر سکتی۔
नंबर 3, हर किसी को अपना रोल प्ले पेश करने और क्लास में मुकालमा की मशक करने का चांस नहीं मिलता। नंबर 4, मैं एक इंटरेक्टिव सरगर्मी तरतीब देने के बारे में फ़िक्रमंद हूँ, क्योंकि नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना एक मसला बन जाता है। और नंबर 5, तलबा अपने हम जमात तलबा को सुनना नहीं चाहते और हमेशा मुझसे ही जवाब चाहते हैं। आपके तनाज़ुर में इसका इतलाक़ कैसे होगा? अपनी निसाबी किताब से हर एक आज़ाद मशक सरगर्मी का इंतखाब करें। सोचें कि आप सरगर्मी और मुमकिन दरपेश 3 मसाइल को किस तरह मुनज़्ज़म करेंगे। हर मसले के हल के बारे में सोचें। आप कम से कम 2 साथियों के साथ अपने ख़्यालात का इज़हार करें और कमेंट पर इसका इश्तराक करें। नेक्स्ट चलते हैं जी, रिसाइकलिंग वोकेबलरी आइटम्स फ्रॉम प्रीवियस लेसन्स। पिछले असबाक से ज़ख़ीरा अल्फाज को रिसाइकिल करना। रिसाइकलिंग अल्फाज से मुराद पहले सीखे गए अल्फाज को याद करने की मशक है, जब इन्हीं अल्फाज को क्लास रूम की मुख्तलिफ सरगर्मियों और मुख्तलिफ साको सबाक में दोबारा इस्तेमाल किया जाए। इससे मुतल्लिम को अपने सीखने और समझने के दायरा कार को वसी करने में मदद मिलती है। रिसाइकलिंग लैंग्वेज लर्निंग को तक़वियत देने का एक लाजमी हिस्सा है। अगर आप अपने तलबा को मुस्तकिल बुनियादों पर वोकेबलरी को रिवाइज़ करने की तरगीब देते हैं, तो वो इसे मुतल्लका साको सबाक और हालात में एतमाद के साथ इस्तेमाल करने के काबिल हो सकेंगे। यहाँ पे रुकें जी सोचने के लिए। इन मुख्तलिफ तरीक़ों के बारे में सोचें जिनमें आप अपने तलबा के साथ लैंग्वेज को रिसाइकिल करते हैं। लैंग्वेज रिसाइकिल करने का आपका सबसे मौसर तरीका क्या है? आप ये अमूमन कितनी दफ़ा करते हैं? आपके तलबा आपकी रिसाइकिलिंग की सरगर्मी का रिस्पॉन्स कैसे देते हैं? आगे फीडबैक है। अगर उस्ताद मुख्तलिफ़ किस्म की रिसाइकिलिंग सरगर्मियाँ इस्तेमाल करे तो तलबा ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। तलबा की दिलचस्पी बरकरार रखी जाएगी अगर रिसाइकिलिंग की सरगर्मियाँ सबक के साको सबाक के साथ हम आहंग हों, हकीकी ज़िंदगी की मिसालों या तजर्बात से मुंसलिक हों, वाज़ेह और सादा हिदायत देने की बात की जाए। दर्ज सेक्शन में कुछ रिसाइकिलिंग सरगर्मियाँ हैं जिन्हें आप अपने साको सबाक के मुताबिक मुंतखब कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू रिसाइकिल वोकेबलरी। रिसाइकिलिंग वोकेबलरी पहले से सीखे हुए अल्फाज का जायज़ा लेते रहना है ताकि इन्हें तवील मुद्दती याददाश्त में शामिल किया जा सके। ये मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए किया जा सकता है। इनका खुलासा PDF में दिया गया है। रिसाइकिलिंग सरगर्मियाँ। क्लासरूम में रिसाइकिलिंग की चंद सबसे ज़्यादा मौसर और पुरकशिश सरगर्मियाँ दर्ज झेल हैं। नंबर 1, हफ्तावार क्विज़। आप तलबा को 4 टीमों में तकसीम कर सकते हैं। पिछले इसबाक से बोर्ड पर एक लफ्ज़ लिखें। इन्हें नए लफ्ज़ के मानी और बिनावट लिखने दें। इनके मुकम्मल होने के बाद इनसे इनके दाएं जाने वाली टीम के साथ क्विज़ का तबादला एक्सचेंज कर दें। वो एक दूसरे के क्विज़ चेक करेंगे और नतीजा आपके साथ शेयर कर देंगे। डिक्टो क्लास। डिक्टो क्लास मुआवन डिक्टेशन की एक किस्म है जिसमें उस्ताद निसाब की किताब से एक मुख्तसर मतन पढ़ता है। तलबा वो अल्फाज लिखते हैं जो सिर्फ इक्तबास सुनकर वो पहले ही समझ चुके होते हैं। उस्ताद दूसरी बार पढ़ता है। तलबा मज़ीद अल्फाज लिखते हैं जिनसे वो वाकिफ़ हैं। अब वो कहानी या मतन का अपना वर्जन बनाने की कोशिश करते हैं जो असल से करीब तर हो। नंबर 3, लुगत पोस्ट बॉक्स। वोकेबलरी पोस्ट बॉक्स के नाम से है। अपनी क्लास के लिए लुगत का पोस्ट बॉक्स बनाएं। हर रोज़ इसमें फ्लैश कार्ड्स पर लिखे हुए 1 या 2 नए लफ्ज़ या अल्फाज शामिल करते जाएं। हफ्ते के इख्तिताम पर किसी तालिब इल्म को इसमें से एक कार्ड निकालने का कहें। इसे क्लास के सामने इस लफ्ज़ की वजाहत करने दें और जो कुछ वो इस बारे में जानता है, मिसाल के तौर पर सियाको सबाक में इसके मायनी, स्ट्रेस, अज्जाए कलाम चाहे वो इसम हो या सिफ्त हो। फिर पोस्ट बॉक्स से उठाए गए एक और बेतरतीब लफ्ज़ की वजाहत के लिए एक और तालिब इल्म को मुंतखब किया जाना चाहिए। नेक्स्ट रिसाइकिलिंग एक्टिविटी का नाम है क्विक फायर क्विज़। पोस्ट बॉक्स से चंद कार्ड्स लें। एक वक्त में एक कार्ड। तलबा को उसकी तारीफ और दीगर इशारे दें। जो सही लफ्ज़ का अंदाज़ा लगा सकेगा वो कार्ड जीतेगा। आखिर में फातेह वही होगा जिसके पास सबसे ज़्यादा कार्ड होंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी का नाम है बीप सेंटेंसेस। पोस्ट बॉक्स से एक लफ्ज़ी कार्ड चुनें। कार्ड पर मौजूद लफ्ज़ से एक जुमला बनाएं, लेकिन टारगेट वर्ड यानी हदफ वाला लफ्ज़ कहने की बजाय बीप कहें। तलबा को लफ्ज़ का अंदाज़ा लगाने दें। जो दुरुस्त अंदाज़ा लगा के दुरुस्त लफ्ज़ बताएगा वो कार्ड जीत जाएगा। नेक्स्ट है सर्कल स्टोरी। हर तालिब इल्म को एक वर्ड कार्ड दें, एक अपने पास रखें। अपने कार्ड पर लिखे लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए कहानी सुनाना शुरू करें। फिर एक के बाद एक तालिब इल्म का इंतखाब करते जाएं कि वो अपना लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए कहानी को जारी रखें और मुकम्मल कर लें। फीडबैक क्या है जी? जितना ज़्यादा मुतल्लिम किसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करेंगे उतनी ही आसानी से वो इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। इसलिए असातिज़ा के लिए अल्फाज को रिसाइकिल करना ज़रूरी है। रिसाइकिलिंग बहुत ताकतवर किरदार अदा करती है क्योंकि ये लैंग्वेज प्रैक्टिस को एक पॉजिटिव लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पर तैयार करती है जो मुतल्लिम को क्लासरूम की सरगर्मियों में मशगूल होने की तरगीब देती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाउ टू मैनेज अ वोकेबलरी रिसाइकिलिंग एक्टिविटी, अडॉप्टिंग अ टेक्स्ट बुक रिसोर्सेज।
درسی کتاب سے لغت کا ایک اقتباس منتخب کریں جسے آپ ریسائکل کرنا چاہتے ہیں، مثلا نیچے دی گئی PDF میں گریڈ 5 صفحہ نمبر 36 میری زندگی کے ناقابل فراموش لمحات کا ایک سکرین گریب ہے۔ آئیے ڈکٹو کلاس کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کا پلان کیا ہے جی؟ اقتباس ہے گریڈ 5 پیج 36 اور ریسائکلنگ ایکٹیویٹی ڈکٹو کلاس ڈیسائیڈ کر لی ہے ہم نے، طلبہ کو جوڑوں یا گروہوں میں بٹھا دیں۔ ہدایات کیا ہیں؟ آپ کی ہدایات بہت واضح، عین، مطابق اور سادہ ہونی چاہیے۔ سپورٹ کیا کرنی ہے؟ طلبہ کو کچھ وقت دیں، مثلا 5 منٹ، تاکہ آپ سرگرمی شروع کرنے سے پہلے متن کو جلدی سے دیکھ لیں۔ سرگرمی انجام دینا، طلبہ سے کہیں کہ وہ اپنی کتابیں نیچے رکھیں اور متن کو پڑھتے وقت آپ کو غور سے سنیں۔ ان سے وہ الفاظ لکھوائیں جو وہ پوری طرح سمجھ چکے ہوں۔ متن دوبارہ پڑھیں، طلبہ سے وہ الفاظ لکھوائیں جو انہوں نے پہلی ریڈنگ کے دوران نہیں لکھے تھے، اب تیسری بار پڑھیں اور طلبہ سے اس سبق سے متعلق کچھ اور الفاظ لکھنے کا کہیں۔ اب طلبہ کو اپنے لکھے ہوئے الفاظ استعمال کرتے ہوئے ایک کہانی بنانے کا کہیں جو اصل متن کے بالکل قریب ہونی چاہیے۔ طلبہ سے کہیں کہ وہ ایک دوسرے کے کام کا جائزہ لیں اور نتائج آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ نیچے جائزہ ہے، آپ کو خود بھی ان کا کام گو تھرو کرنا چاہیے۔ ان طلبہ کی تعریف کریں جنہوں نے کہانی کو اصل متن کے قریب تر بنایا ہے، اور دیگر طلبہ کو اپنے کام میں بہتری لانے کے لیے موٹیویشن دیں۔ ڈکٹو کلاس کیا چیز ہے جی؟ استاد نصابی کتاب کے متن کا اقتباس کئی بار پڑھتا ہے۔ طلبہ پہلے سے سیکھے جا چکے الفاظ کی شناخت کرتے ہیں اور جو الفاظ انہوں نے لکھے ہوتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے ایک کہانی تیار کرتے ہیں جو کہ اصل متن کے بہت قریب ہوتی ہے۔ ڈسکشن فورم ٹاسک، اوپر دیے گئے مراحل پر عمل کرتے ہوئے ڈکٹو کلاس سرگرمی کے لیے اپنی درسی کتاب سے ایک دلچسپ اقتباس منتخب کریں۔ نصابی کتاب کے اقتباس کو اپنے الفاظ میں لکھنے پہ آپ کے طلبہ کو کوئی پریشانی درپیش ہے تو اسے نوٹ کریں۔ ڈسکشن فورم ٹاسک 4 میں ایک مسئلے کی وضاحت کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی بار مختلف طریقے سے کیا کریں گے۔ اور نیچے وہ اسکرین شاٹ ہے انفارگیٹیبل مومنٹس آف مائی لائف جو آپ کے صفحہ نمبر 36 سے لیا گیا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی کہ وین ٹو ریسائکل ووکیبلری، کب کرنا ہے ریسائکل ووکیبلری کو؟ ہم نے الفاظ کی ریسائکلنگ کے لیے مختلف ٹیکنیکوں کو دیکھا۔ یہ سوچنا بھی ضروری ہے کہ الفاظ کو کب ریسائکل کرنا ہے۔ کچھ ضروری اصول یہ ہیں۔ نمبر 1، آپ کے سباق کی رفتار کے لحاظ سے باقاعدہ وقفوں پر، یعنی ہفتہ وار یا ماہانہ بنیادوں پر۔ نمبر 2، طویل وقفوں سے پہلے اور بعد میں، یہ وہ وقت ہے جب متعلم یا طلبہ کو اپنی یادداشت تازہ کرنی چاہیے۔ نمبر 3، جب آپ اپنے متعلم کو پہلے سے سیکھے ہوئے الفاظ کو سمجھنے یا استعمال کرنے میں مشکلات کا شکار پاتے ہوں۔ نمبر 4، نئے الفاظ کے تعارف کے فوراً بعد اس وقت متعلم کو اس کی پریکٹس کا موقع دیا جانا چاہیے جو انہوں نے حال ہی میں سیکھا ہے۔ کیا آپ کسی دوسرے اصول کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ نئے الفاظ کو کب ریسائیکل کیا جانا چاہیے؟ ڈسکشن فورم ٹاسک ڈکٹو کلاس سیکشن کے تحت آپ نے پچھلے صفحہ پر جو فہرست دیکھی تھی اس میں سے ایک ریسائیکلنگ سرگرمی کا انتخاب کریں اور اسے اس لیسن پر لاگو کریں جو آپ نے حال ہی میں پڑھایا ہے۔ غور کریں کہ آپ کے طلبہ نے اس کا کیا جواب دیا۔ طلبہ کی شمولیت اور تفہیم کے لیے سرگرمی کتنی مؤثر رہی۔ ڈسکشن فورم ٹاسک 5 میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا تجربہ شیئر کریں۔ نیکسٹ ہے جی ووکیبلری کو بہتر کرنے کے لیے ڈفرینسیشن اور انکلوسیو طریقوں کا استعمال۔ اپنی سمجھ کی جانچ کریں، ڈریگ اینڈ ڈراپ ہے، ٹرو اور فالس ہیں، پاز فور تھاٹ۔ ماڈیول 1 یونٹ 5 میں آپ نے کچھ سرگرمیوں کا تجزیہ کیا جس سے معلوم ہوا کہ اساتذہ کس طرح ڈفرینسیشن اور انکلوسیو طرز عمل کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ طلبہ کو ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کی ترغیب دے سکیں۔ انہوں نے بات چیت کے کاموں پر توجہ دی کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں طریقوں کو آپ کے متعلم میں بھی ذخیرہ الفاظ تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں مزید سیکشنز پڑھیں گے۔ آگے ہے جی پرنسپلز آف ڈائیورسٹی اینڈ انکلوسیو لینگویج۔ زبان ایک ایسا ماحول پیدا کرتی ہے جہاں ہر کوئی سمجھتا ہے، خوش آمدید محسوس کرتا ہے اور اس میں شامل ہوتا ہے۔ جامع زبان تمام لوگوں کے ساتھ عزت، وقار اور مساوات کے ساتھ برتاؤ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لہذا کوئی بھی خارج نہیں سمجھا جاتا۔ یہ جملہ دیکھیں، کمیونیکیشن از ناٹ واٹ یو سے بٹ ہاؤ اٹس ہیئرڈ۔ یہ ہمیں کلاس روم میں استعمال کیے جانے والے الفاظ اور تاثرات کے بارے میں مزید گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے جہاں ہمارے طلبہ انگریزی کو اپنی دوسری یا تیسری زبان کے طور پر سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی چند اصول ہیں جو لغت کی تعلیم دیتے وقت ڈائیورسٹی اور انکلوژن کو ذہن میں رکھنے کی آپ کی مدد کریں گے۔ نمبر 1، درجہ بندی کی زبان کا استعمال کریں، ایسے الفاظ جن سے متعلم پہلے سے واقف ہوں۔ نمبر 2، جب کوئی نیا لفظ متعارف کروایا جائے تو آپ اس لفظ کو ریسائیکل کر رہے ہوں تو یاد رکھیں کہ اسے صرف ایک لفظ کے طور پر استعمال کرنے کے بجائے مکمل سیاق و سباق میں استعمال کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ
انٹینشنل لرننگ زیادہ تر طلبہ کے لیے رٹا لگانے کے لیے کی جاتی ہے، جبکہ وکیبلری ڈیولپ کرنے کا مقصد طلبہ کو بات چیت میں الفاظ استعمال کرنے پر اکسانا ہے۔ نمبر 3، MPF کے طریقہ کار کے ساتھ ایک نیا لفظ سکھانے کے بارے میں سوچیں۔ نمبر 4، ایسے الفاظ، محاورات اور مخففات سے پرہیز کریں جن سے طلبہ واقف نہ ہوں۔ آپ کو ان کا استعمال صرف دیے گئے سیاق و سباق میں وہاں کرنا چاہیے جہاں طلبہ پہلے ہی ان سے واقف ہوں۔ اور لاسٹ ون از، ایسے الفاظ استعمال کریں جو مناسب انگریزی میں ہوں، مثلا گائز یا یہ سلینگ لفظ ہیں اور آپ کی کلاس میں ان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ سوچنے کے لیے رکیں، اوپر دیے گئے اصولوں کو پڑھیں۔ آپ اس فہرست میں کون سے دوسرے الفاظ یا کون سے دوسرے اصول شامل کر سکتے ہیں، اور نیچے والی ہیڈنگ ہے اڈاپٹنگ مٹیریلز فار انکلوسیو پریکٹس اینڈ ڈفرینسیشن۔ ماڈیول 1 یونٹ 5 میں آپ نے اورل کمیونیکیشن ایکٹیویٹی کے مراحل کا جائزہ لیا، جو صفحہ کے آخر پر PDF میں موجود گریڈ 4 کے یونٹ 3 وومن ایز رول ماڈل سے متعلق تھے۔ نیکسٹ آتے ہیں جی، آئیے دیکھتے ہیں مسٹر رحیم اسی موضوع پر وکیبلری ایکسرسائز کی چھان بین کرنے کے لیے سبق کو ایک مثال کے طور پر کیسے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اساتذہ کو ڈفرینسیشن اور انکلوسیو پریکٹس کے لیے متن کی موافقت اور استعمال کی ٹیکنیک تجویز کر رہے ہیں۔ وکیبلری بلڈنگ سیکشن میں دیے گئے تمام الفاظ انسیڈنٹل ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ کنٹینٹ کے ذریعے طلبہ سے متعارف کرائے گئے ہیں۔ طلبہ سے صرف الفاظ کو ان کے معنی کے ساتھ میچ کرنے کا کہنے کی بجائے آپ اس سیکشن کو ڈفرینسیشن فرینڈلی اور انکلوسیو بنانے کے لیے ان دو حکمت عملیوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ فلیش کارڈ یا کٹ اپس بنائیں۔ طلبہ کو ایک ساتھ گروپ کیا جا سکتا ہے اور تعریف کو لفظ سے ملایا جا سکتا ہے۔ گروپوں میں ان سے کہیں کہ وہ دیے گئے الفاظ کے مترادف لکھیں۔ ہر گروپ ایک لفظ کے لیے ایک ورڈ کلاؤڈ، یعنی متن میں موسٹ کامن الفاظ کو ظاہر کرنے کے لیے تصوراتی ٹول ہوتا ہے، وہ تیار کر سکتا ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ عبارت سے اس لفظ کا استعمال والا جملہ نقل کریں اور پھر ایک نیا جملہ بنائیں۔ ڈائلاگ سیکشن کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں، ڈائلاگ ڈرل۔ طلبہ کو چھوٹے گروپوں میں ترتیب دیں اور ان سے کہیں کہ وہ دیے گئے سیاق و سباق میں اپنے مکالمے لکھیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے مکالموں میں نئی لغت کا استعمال کیا گیا ہے اور قریب سے اسے مانیٹر کریں۔ اور ہجے سیکھنے کے لیے بورڈ پر ہینگ مین کھیلنے میں طلبہ کو شامل کریں۔ ہینگ مین گیم ایک لفظی کھیل ہے جو دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان کھیلا جاتا ہے۔ ایک شخص ایک خفیہ لفظ کا انتخاب کرتا ہے، بورڈ پر اتنے ڈیشز لگاتا ہے، دوسرے فریق نے حرف بحرف اندازہ لگا کر لفظ کا تعین کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ انہیں چھوٹے گروپوں میں تقسیم کریں اور متن سے الفاظ کا انتخاب کر کے ایک دوسرے کے لیے کوئز بنانے کو کہیں۔ ایک وقت مقرر کریں اور گروپ کا مقابلہ کروائیں۔ یقینی بنائیں کہ نئے حاصل کردہ الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ اپنی نصابی کتاب سے الفاظ کے ایک حصے کا انتخاب کریں۔ کنٹینٹ کو آپ کیسے موافق بنا سکتے ہیں کہ یہ انکلوسیو اور ڈفرینسیشن فرینڈلی ہو۔ آپ رحیم صاحب کی مثال لے سکتے ہیں۔ اپنے خیالات کو ڈسکشن فورم 6 میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ نیکسٹ ہے جی کلاس روم کا کام۔ اس یونٹ میں کلاس روم کا ٹاسک آپ کو اپنی ویکیبلری ٹیچنگ پر غور کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ اس بارے میں سوچیں کہ آپ نے اس یونٹ سے کیا سیکھا ہے۔ آپ اپنی کلاسوں میں حکمت عملیوں کو کس طرح اپنانا چاہیں گے۔ پلان، اپنی نصابی کتاب سے ایک ویکیبلری سیکشن منتخب کریں اور آپ پہلے پڑھا چکے ہوں یا پڑھانے کا ارادہ ہو۔ ان سوالات پر غور کریں۔ آپ اپنے متعلم کو نئے الفاظ سیکھنے کی ترغیب کیسے دیں گے؟ کیا کوئی خاص سرگرمی ہے جسے آپ نئے الفاظ متعارف کرانے کے لیے استعمال کرنا چاہیں گے؟ متعلم کو الفاظ کو دوبارہ استعمال کرنے کی ترغیب دینے کے لیے آپ آزادانہ پریکٹس کے لیے کون سی تکنیک استعمال کریں گے؟ آپ ان الفاظ کے ہجے کیسے سکھائیں گے؟ آپ متعلم کو رول پلے میں ان الفاظ کو استعمال کرنے کی ترغیب کیسے دیں گے؟ نئے الفاظ سیکھنے کے دوران آپ کے متعلم کو کن مسائل یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ آپ کس چیز کو ذہن میں رکھیں گے تاکہ آپ کی سرگرمیاں انکلوسیو اور ڈفرینسیشن فرینڈلی ہوں؟ ایک فری پریکٹس تکنیک کا انتخاب کریں جسے آپ اپنے اگلے سبق میں استعمال کرنا چاہیں گے اور ان سوالات پر غور کریں۔ آپ نصابی کتاب کے مواد کو کس طرح استعمال یا موافق بنائیں گے؟ آپ اپنے متعلم کو کس طرح شامل کریں گے تاکہ کوئی بھی خارج نہ ہو؟ آپ اپنی لینگویج کو گریڈڈ کیسے رکھیں گے؟ آپ اپنے متعلم کو کون سے عملی کام تفویض کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے سیکھے ہوئے الفاظ استعمال کریں؟ نیکسٹ ہے جی ٹیچ۔ اب آپ اپنا سبق پڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ اس بارے میں سوچیں کہ متعلم آپ کی استعمال کردہ تکنیکوں کا کیا جواب دیتے ہیں۔ نوٹ کریں کہ کیا انہیں کوئی مشکلات ہیں اور ان کو مدد کی پیشکش ہے یا نہیں۔ ریفلیکشن یا ریفلیکٹ کرنا، وکیبلری ٹیچنگ کے لیے آپ نے جو ٹیکنیک سیکھی ہے اس کو اپنانے میں آپ کتنے پرسکون تھے؟ کیا کچھ خاص طور پر مشکل پیش آئی ہے؟ آپ کیسے انہیں مینیج کرنے کے قابل ہوئے؟ کیا آپ کچھ مختلف کرنا چاہیں گے؟ کیا متعلم نئے الفاظ سیکھنے کے عمل میں محرک، شامل اور لطف اندوز ہوئے ہیں؟ اور آخر پر ہے شیئر۔ اپنے COP سیشن میں کسی ایسی چیز کے بارے میں بات کریں جس سے آپ کو لغت کی تعلیم دیتے وقت سب سے زیادہ لطف آیا۔ اس حکمت عملی کے بارے میں بھی بات کریں جس میں آپ بہتری لانا چاہیں گے۔ اپنے ساتھیوں کی باتیں سنیں اور اپنے
ٹیک ویز یعنی عام طور پر ایک بحث یا میٹنگ سے اٹھنے والا ایک اہم نقطہ، حقیقت یا خیال جسے یاد رکھا جائے، ان کے نوٹس بنا لیں۔ نیکسٹ ہے جی سمری۔ ہم نے کیا سیکھا اس یونٹ میں؟ متعلم کو لغت سیکھنے اور استعمال کرنے کے لیے متحرک رکھنے کے طریقوں کی نشاندہی کی۔ کلاس روم میں متعلم کی حوصلہ افزائی کے لیے لغت کے مختلف کھیلوں کے بارے میں سیکھا۔ متعلم کو نئے الفاظ سے متعارف کرانے کے طریقے تلاش کیے۔ ان سرگرمیوں کا تجزیہ کیا جو متعلم کو آزادانہ کاموں یعنی فری ٹاسک کے ذریعے لغت کی پریکٹس کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ زبان کو ریسائیکل کرنے کے لیے کلاس روم کی سرگرمیاں دریافت کیں۔ لینگویج ریسائیکلنگ کی سرگرمیاں کرتے وقت متعلم کو مشغول کرنے کے طریقوں کے بارے میں سوچا۔ لغت کے اسباق کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کے لیے مسائل کا تجزیہ کیا اور حل فراہم کیا۔ اپنے اسباق میں ڈفرینسیشن اور انکلوسیو پریکٹس کو یقینی بنانے کے لیے کنٹینٹ کو موافق بنایا۔ لیں جی، ہمارا یونٹ کمپلیٹ ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔